نوجوان سردار ہیں امام حسین علیہ السلام کہ اس محرم الحرام یعنی کہ یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا ہم اور آپ کا اسلامی سال کی ابتدا ہے. یہ ہم اور آپ انگریزی مہینے میں جنوری میں ہیپی نیو ایئر بولتے ہیں سب کو. تو حالانکہ ہم اور آپ کو اس مہینے میں محرم الحرام کا چاند دکھتا ہے 1 تاریخ کو ہیپی نیو ایئر منانا چاہیے. ہم اور آپ کو اپنی تاریخ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ کیا ہے. جنوری فروری یہ تو یہودیوں کے نصرانیوں کے ہر کوئی انسان ہیپی نیو ایئر بولتا ہے, ہر کوئی بولتا ہے. لیکن یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے نا یہ سال کا ہماری ابتدا دن ہے. محرم کا چاند دکھتا ہے 1 تاریخ آتی ہے تو ہم اور آپ کو خود بولنا چاہیے کہ نیا سال مبارک ہو, اللہ تبارک و تعالی آپ کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے, دعا دینا چاہیے. یہ محرم کا مہینہ ہے اور یہی مہینے سے محرم کی ابتدا حضرت امام حسین کے نام سے ہوتی ہے. یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے. اب سنیے گا شاعر کیا کہتا ہے. شاعر کہتا ہے کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے, کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین, تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین. کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین, تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین. اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو, تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو, ہو رہے گا تا ابد تیری بدولت ہے حسین, ہو رہے گا تا ابد تیری بدولت ہے حسین. اور ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات. ملت اسلام مطلب ہم اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے, درس کہتے ہیں سبق کو. ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات, ایک سبق ملتا ہے میرے آقا امام حسین. ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات, کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت ہے حسین, کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت ہے حسین. اور حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی, حال آپ لوگوں کا کچھ بھی ہو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے یہی, حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی. بخش بھائی گی مجھ کو تیری محبت ہے حسین, بخش بھائی گی مجھ کو تیری محبت ہے حسین, بخش بھائی گی مجھ کو تیری محبت ہے حسین. میرے عزیز و بزرگوں, آج ہم آپ کسی آقا امام حسین علیہ السلام کی ذکر و اذکار کا یعنی کہ ہر ماہانہ ہر سال امام حسین کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. یہ امام حسین علی مقام ہے کون؟ ہم اور آپ امام حسین کو جانتے تو ہیں. امام حسین کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں. حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ کے شہزادے ہیں. لیکن امام حسین کا پورے عالم اسلام میں پوری دنیا میں ذکر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ بھی پتا ہوگا کہ امام حسین نے اپنے سر کو قربان کیا تھا. امام حسین نے آپ شہید ہو گئے تھے لیکن آپ نے قربانی دے دی تھی. لیکن اتنا تو معلوم ہے, لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ امام حسین شہید کس وجہ سے اور کیوں ہوئے. ہمارا آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین شہید کیوں ہوئے تھے؟ امام حسین شہید کیوں ہوئے تھے؟ کیا وجہ تھی آپ کو شہید ہونے کی؟ آپ کو شہید ہونے کی کیا وجہ تھی؟ کیوں شہید ہوئے ہیں؟ لیکن اتنا تو معلوم ہے امام حسین شہید تو ہوئے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ گھر گھر کا قصہ ہے. آپ کے 2 شہزادے ہوں گے, ایک بڑا بیٹا ہوگا دوسرا چھوٹا بیٹا ہوگا, لیکن دونوں یہ سوچتے ہوں گے کہ میرے والد صاحب مجھے گھر کا مالک بنا دے, دوسرا سوچتا ہے کہ گھر کا مالک مجھے بنا دے, لیکن دونوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گھر کے مالک بننے کی وجہ سے ہے. آج ہم آپ کو بتائیں, ہم آج امام حسین کو جو شہید کرنے والا خود وہ مسلمان بھی تھا, وہ کلمہ پڑھنے والا بھی تھا, نماز پڑھنے والا بھی تھا. وہ کون تھا میں آپ کو بتا دوں. میرے پیارے آقا علیہ السلام ہیں, ان کے آقا علیہ السلام کے سالے ہیں جن کا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. پہلے خلیفہ کون ہے؟ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق,
دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات یعنی کہ امام حسین کے والد صاحب، اور پانچویں خلیفہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام خود پانچویں خلیفہ کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت، نانا جان کی خلافت کو اور اپنے بابا جان کی خلافت کو صرف 6 مہینے چلایا۔ کتنا؟ 6 مہینے۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے۔ اور اس کے بعد میں حضرت امام حسن نے خلافت اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کو عطا کر دی۔ امیر معاویہ کون ہے؟ بہت بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے؟ صالح ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نبی پاک کے کون ہے؟ صالح ہے۔ کون؟ صالح ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید پلید ہے۔ کون؟ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا کون ہے؟ کوئی دشمن نہیں تھا، اپنا والا تھا، نبی پاک کے صالح حضرت امیر معاویہ۔ اور امیر معاویہ کا بیٹا کون ہے؟ یزید پلید۔ یزید پلید کوئی غیر نہ تھا، مسلمان تھا۔ یزید پلید کوئی غیر نہ تھا بلکہ کلمہ پڑھنے والا تھا۔ یزید پلید غیر نہ تھا بلکہ نماز پڑھنے والا تھا۔ یزید پلید کون تھا؟ تمام اپنوں کے ساتھ میں بیٹھنے والا تھا۔ یزید پلید کون تھا؟ ہم میں سے تھا، لیکن وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اپنے نانا کے تخت و تاج کو سنبھالنے والا تھا۔ لیکن امام حسن نے جب حضرت امیر معاویہ کو خلافت بخشی، امام حسن نے 3 شرطیں لگا دی۔ اے امیر معاویہ، جب اگر ہم انتقال کر جائیں تو آپ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں خلافت بخشنا جو کبھی زواری نہ ہو، جو کبھی شراب پینے والا نہ ہو، جو کبھی نماز چھوڑنے والا نہ ہو، جو کبھی فاسق و فاسق نہ ہو، جو کبھی اللہ اس کے رسول کے دین سے بھٹکنے والا نہ ہو۔ لیکن یزید پلید کے پاس میں یہ تمام اولا افعال اس کے برخلاف تھے، لیکن یہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے شہزادے کو خلافت کو بخشی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں شرطیں لگا دی۔ لیکن ان تمام شرطوں کے خلاف میں حضرت امیر معاویہ کے شہزادے علی یزید پلید نے لیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے امام حسین نے یزید پلید کی مخالفت کی۔ میرے عزیزوں بزرگوں، امام حسین سچائی پہ تھے۔ امام حسین کون تھے؟ امام حسین بیوی فاطمہ کے شہزادے تھے۔ امام حسین علی مرتضیٰ کے لاڈلے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملک عراق میں یعنی کہ آپ کا کوفہ میں انتقال ہوا، آپ کا وصال ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کے بیٹے یزید پلید نے آپ نے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ آپ کے بیٹے نے یزید پلید نے جیسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کے بیٹے نے یزید پلید نے آپ کا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور آپ نے عراق کی سرزمین کوفہ سے اعلان کیا کہ مدینہ کی سرزمین پر امام حسین علیہ السلام یعنی حضرت علی کے چھوٹے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا جائے کہ آپ یزید پلید کے ہاتھ میں بیعت کر لیں اور مرید ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ یزید پلید کہ جو نانا جان کی شریعت کے بالکل خلاف تھا، اور یزید پلید کے والد صاحب حضرت امیر معاویہ نے شرطیں دی تھی کہ آپ ان شرطوں پر قائم رہیں گے جب آپ خلیفہ رہیں گے، ورنہ آپ پیارے آقا علیہ السلام کے نواسوں کو اس خلافت کو عطا کر دینا۔ لیکن یزید پلید سردار ہونے کی غرض سے آپ کے اندر گھمنڈ آ گیا، یزید پلید کے اندر ایک تکبر آ گیا کہ میرے والد صاحب تو انتقال کر گئے، اب ان کے بعد میں خلیفہ بن گیا۔ یزید پلید نے اعلان کروا دیا سرزمین مدینہ میں کہ امام حسین ان کے جانثار ساتھیوں سے کہہ دیا جائے کہ وہ امام حسین علیہ السلام تمام ساتھی ہماری بیعت کرے، ہمارے مرید ہو جائے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایسا نہ کیا۔ امام حسین نے کہا کہ آج یزید نماز چھوڑنے
ہونے والا ہے. آج یزید فاسق و فاجر ہے. آج یزید جو ہے وہ زنا کرنے والا ہے. آج یزید پلید لڑکیوں اور عورتوں کو استعمال کرنے والا ہے. آج یزید پلید شراب پینے والا ہے. آج یزید پلید ظلم کرنے والا ہے. عورتوں پر ظلم و ستم کرنے والا ہے. غریبوں کو دیکھنے والا نہیں ہے. لیکن امام حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں گے. امام حسین ہاتھ تو دے دیتے لیکن آپ نے ہاتھ نہ دیا. آپ تو یہ سوچ لیتے کہ میرے نانا جان کے سارے امیر معاویہ ہے, امیر معاویہ کا شہزادہ یزید ہے. لیکن امام حسین نے رشتہ داری نہ نبھائی. امام حسین نے نانا کی شریعت بچائی. امام حسین نے مخالفت کی اور امام حسین نے فرما دیا اے یزید پلید تیرا پر وقت یہ جب تک تو نے متعین کیا ہے میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالوں گا. لیکن امام حسین مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی جانب روانہ ہو گئے اور کہا یزید تو اس دور میں جو غلط کر رہا ہے, مجھ سے مخالفت کر رہا ہے, تیرے ہاتھ پر ہاتھ مانگ رہا ہے اور تم خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا. اللہ اکبر. امام حسین نانا جان کے مزار مبارک پر, نانا جان کے روضہ مبارک یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مبارک پر جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اے میرے نانا جان, آج میں جس مدینہ شریف میں آپ کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا, آپ کے ساتھ میں آپ نے مجھے پالا, آپ کے اہل و عیال کے ساتھ میں زندہ رہا, آپ کے ساتھ میں اپنی والدہ کے ساتھ میں اپنے والد کے ساتھ میں اس مدینہ میں پروان چڑھا. آج اس مدینہ کو چھوڑ کر ہمیں جانا پڑ رہا ہے کیونکہ یزید پلید کا حکم ہوا ہے کہ اے حسین تمہیں مدینہ میں رہنا ہے تو تم میرے ہاتھ میں بیعت کر لو. یہ عراق سے اعلان ہوتا ہے, عراق سے کوفہ کی سرزمین سے سعودیہ عرب کی سرزمین مدینہ شریف تک یہ اعلان جاتا ہے اے یزید تم میرے ہاتھ میں بیعت کر لو. لیکن امام حسین نے بیعت نہ کی. نانا جان کے روزے مبارک میں فاتحہ پڑھی. فاتحہ پڑھنے کے بعد میں رات عراق حضرت امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے. پھر بعد میں پھر طائف کے طائب اور خط اور خطوط وغیرہ امام حسین کے پاس آتے رہے کہ اے امام حسین تم میرے ہاتھ میں بیعت کر لو. لیکن امام حسین نے کبھی سمجھوتا نہ کیا. امام حسین نے یہی کہا تم نانا کی امت پر اور نانا کی شریعت پر آ جاؤ گے, نانا کی پیروی کرنے لگو گے تو میں تمہارے ہاتھ میں بیعت کروں گا. لیکن جب تک کہ تم نانا کی شریعت سے بھٹکے رہو گے میں تم سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یہ بقرعید کا جو مہینہ نکل گیا ہے, ابھی بقرعید کے آدھے مہینے سے یعنی کہ بقرعید کی 20 تاریخ سے لے کر اور محرم کے مہینے تک حضرت امام علی مقام امام حسین نے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کی. مکہ سے آپ نے ملک ایران تک جب یزید پلید نے کہا کہ اے امام حسین تم کربلا کے میدان یعنی کہ تم کربلا ملک عراق آ جاؤ, بغداد شریف آ جاؤ, تم بغداد شریف میں سمجھوتا کریں گے. یہاں امام حسین کو دھوکے سے بلایا جاتا ہے. امام حسین کو دھوکے سے بلانے کے بعد یزید پلید نے یہاں اپنا 22,000 کا لشکر تیار کر رکھا تھا. وہ 22,000 کا لشکر جو 72 نفوس قدسیہ کے مقابل میں ہو, حضرت امام حسین کو معلوم ہے کہ سمجھوتا کرنے جا رہے ہیں. لیکن یزید پلید وہاں امام حسین کے لیے تیار کر رہا ہے. امام حسین کو قتل کر دیا جائے, امام حسین کو مار دیا جائے, امام حسین کو راستے سے ہٹا دیا جائے. میرے عزیزوں بزرگوں, جب آپ کے گھر سے آپ کا بیٹا شہید ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ جب آپ کا معصوم بچہ جب آپ کا شہید ہو, آپ کا معصوم بچہ انتقال کر جائے کیسے لگے گا؟ امام علی مقام علیہ السلام کو ہے جو کربلا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں. پہنچنے کے بعد میں دونوں جانب سے سمجھوتا ہوتا ہے. 1 دن ہوتا ہے, 2 دن ہوتا ہے, 3 دن ہوتا ہے. امام حسین نے سمجھوتا نہ کیا. کیوں سمجھوتا نہیں کیا؟ کوئی گھر کی بات نہ تھی, کوئی پیٹ کی بات نہ تھی, کوئی مکان کی بات نہ تھی, کوئی پیسے کی بات نہ تھی, کوئی دولت کی بات نہ تھی. بات تھی تو نانا کی شریعت کی بات تھی. امام حسین نے اپنے سر کو کٹایا تو اس وجہ سے کٹایا نانا کی شریعت کو بچانا ہے, حدیث پاک کو بچانا ہے, قرآن پاک کو بچانا ہے اور ان مسلمانوں کو آج ہم تک پہنچانا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, عظمت امام حسین. سبحان اللہ. بہت میرے عزیزوں بزرگوں,
آج سمجھ میں آیا امام حسین نے اپنی گردن دی لیکن ہاتھ نہ دیا. کیوں ہاتھ نہ دیا؟ کیونکہ یزید بھی رشتہ دار تھا. یزید نانا جان کے سالے کا بیٹا تھا. نانا جان کے سالے کا بیٹا حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول تھے, بہت بڑے صحابی تھے, ان کا بیٹا تھا یزید. باپ کیسے نکلے؟ باپ صحابی نکلے لیکن یزید پلید گندا نکلا. یزید پلید نے آپ کے گھمنڈ اور تکبر میں آ کر پوری دنیا پہ حکومت کرنے کی وجہ سے امام حسین کے شہزادے امام علی اصغر کے یعنی کہ امام حسین کے شہزادے کے کربلا نے تیر مارا. امام حسین نے شہادت جان نوش فرما لیا. امام علی اکبر جو 18 سال کا نوجوان جس کے چہرے سے نور ہی نور چمکتا ہو, حدیث پاک میں آتا ہے, کتابوں میں آتا ہے کہ امام علی اکبر جو امام حسین کے بڑے شہزادے 18 سال کی عمر کے تھے, ان کو دیکھ لے جو نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ لے, یعنی کہ ان کی صورت ہو بہو پیارے آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک سے ملتی تھی. امام علی اکبر نے کہا بابا جان مجھے جانے کی اجازت دی جائے. امام علی اکبر نے کفار کو نارے جہنم کر دیا. جانے کتنے کفار مشرکین کو آپ نے دور سے بھیج دیا. لیکن اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی باری آتی ہے. باری آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے آج یہ محرم کا مہینہ ہم آپ کو درس دیتا ہے کہ میرے مومنوں اگر سچی محبت امام علی مقام سے کرتے ہو, تو سچی محبت کرتے ہو تو امام علی مقام کے نام پر تمہارے اوپر جو قرض ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاؤ. یہ محرم کا مہینہ ہم آپ کو جو بتاتا ہے وہ عبادت کرنا سکھاتا ہے, قرآن شریف پڑھنا بتاتا ہے, نماز پڑھنا سکھاتا ہے, روزے رکھنا سکھاتا ہے. امام حسین علیہ السلام سارا مہینہ بھوکے رہے, پانی نہ ملا, ایک قطرہ پانی نہ ملا. عباس علمدار فرماتے ہیں اے میرے بھائی, اے میرے آقا امام حسین, اگر 2 قطرے مجھے پانی مل جائے تو اس 22,000 کے لشکر کو یزید پلید کے میں دوزخ میں بھیج دوں. اس طریقے سے اپنی تلوار کو کاٹوں جس طریقے سے میں گاجر اور مولی کو کاٹتا ہوں. اے میرے آقا امام حسین, مجھے صرف 2 بوند قطرے پانی کے مل جائے. میرے مسلمانوں, آپ امام حسین سے محبت کرتے ہو تو آپ اگر سچی محبت کرتے ہو, سچی عشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, ان کے نام پر آپ نمازیں پڑھنے لگے, آپ روزے رکھنے لگے, آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں. آج ہم اور آپ نے یہ طرح طرح کے رسوم نکالی ہیں. آج امام حسین کو کتنا درد ہوتا ہوگا. امام حسین ہم اور آپ سے راضی ہوتے ہیں کہ ہم اور آپ سے ناراض ہوتے ہیں. آج ہم اور آپ نے یہ طرح طرح کی جھڑ نکالنا شروع کر دی, مہندی نکالنا شروع کر دی. ہم اور آپ نے یہ طرح طرح کے تعویذ اور گنڈے اور یہ الفی نعرے گلے گلے میں ڈالنا شروع کر دیے. یہ کون سی کتاب سے ثابت ہے, کون سی حدیث سے ثابت ہے, قرآن پاک میں کہاں اس کا ذکر ہے, کہاں بتایا گیا ہے؟ ہم اور آپ نے شیعوں کے طور طریقوں پر چلنا شروع کر دیا. بتائیے امام حسین خوش ہوتے ہوں گے کہ ناراض ہوتے ہوں گے کہ امام حسین آپ کے نانے کی امت سے اس حال کو دیکھ کر کے روتے ہوں گے. آج ہم اور آپ نے ڈھول تاشے بجانا شروع کر دیا. یہ ہم اور آپ جو دھاگا ڈالتے ہیں اور اس کو گرین یہ ہرا کپڑا ہلکی نارا کیا بولتے ہیں, یہ ڈالتے ہیں ہم اور آپ. آج ہم اور آپ چھڑے اٹھاتے ہیں. یہ کون سی شریعت میں لکھا ہے؟ اب ہم بتا دیں, ہم اور آپ حقیقت میں مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں. ہم اور آپ میں حقیقت میں اگر دل سے پوچھی جائے ہم لوگ حسینی نہیں ہے, یزیدی ہیں. آپ سے یہ دعویٰ کر کے کہتے جا رہے ہیں ہم اور آپ حسینی نہیں ہے, یزیدی ہیں. اور آپ اور جو ہمارا آپ کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں تو ہم بھی یزیدی ہیں. کس وجہ سے یزیدی ہے؟ جب امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں ملک ایران میں ملک عراق میں کوفہ میں شہید کیا گیا تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو یزید پلید کے شہزادے قلی نے جب آپ کے سر مبارک کو روایت میں آتا ہے ایک بوری میں بھرا, ایک بوری میں اس امام علی مقام کے سر کو لے کر کے ملک شام میں کوفہ کی جانب روانہ ہوئے. جب امام حسین کے اس لشکر کو, اس یزید پلید کے لشکر کو لے جا کر کوفہ کی سرزمین پر ملک شام لے جایا گیا تو دمشق کی جامع مسجد اور تمام آس پاس کے تمام دمشق کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے, ڈول تاشے منا رہے تھے, ڈول تاشے بجا رہے تھے کہ آج امام حسین کو کوئی امام کے یزید پلید کو کوئی برا کہنے والا نہ رہا, یزید پلید کی کوئی
मखालफत करने वाला न रहा। आज इमाम हुसैन के जिस्म से सर को जुदा कर दिया गया। आज ढोल बजाए जा रहे हैं, आज तमिश्क में ढोल बजाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। आज बताइए हमारा कोई ढोल बजाते हैं या नहीं बजाते? तो आज हमारा हुसैनी है या यजीदी है? जिस यजीद के लश्कर ने इमाम हुसैन को शहीद किया, इराक में शहीद किया, कूफा में शहीद किया। एक देश है इराक, उसकी एक जगह है कूफा में शहीद किया और मुल्क शाम में भेजा गया कि यजीद पलीद ने कहा इमाम हुसैन के सर को हमारे पास लाया जाए। मुल्क शाम में जब भेजा गया, दमिश्क की जामा मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद है, तमाम बाजार को सजाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं। लोग बाग पूछ रहे हैं क्या हुआ है? क्या हुआ ये है कि इमाम हुसैन के जिस्म से सर को जुदा कर दिया है। जो यजीद पलीद को बुरा कहता था, ढोल बजाए जा रहे हैं, ताशे बजाए जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने दिल में तसव्वुर करें कि आज हम हुसैनी हैं या यजीदी हैं, वही काम हम लोग कर रहे हैं, ढोल भी बजा रहे हैं, ताशे भी बजा रहे हैं। हम और आप इमाम हुसैन के सर मुबारक पर ऊपर नेज़े तलवार के ऊपर किया गया था, आज हम और आप सड़क को ऊपर कर रहे हैं, सड़क को उठा रहे हैं। तो आज बताइए हुसैनी है यजीदी है? इमाम हुसैन को इसके सर मुबारक को छड़ के ऊपर किया गया था, आज हम और आप छड़ उठा रहे हैं। तो हुसैनी है यजीदी है? आप बताइए छड़ उठा रहे हैं, ये मेहंदी उठा रहे हैं। हमारी ये माँ बहनें आज जो मरसिये पढ़ती हैं, ये शियों की लिखी हुई किताब है, कोई कहीं से साबित नहीं है ये किताबें, कोई हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इकराम की किताबें नहीं है। उन किताबों के लिखने वालों पर नाम ही नहीं पता कि इन किताबों के लिखने वाले कौन हैं। ये शियों की किताबें हैं। हमारी माँ बहनें जो मरसिये आज पढ़ती हैं और सुनती हैं, मैं उनसे गुजारिश खुदारा यही कहूँगा कि आप मरसिये ना पढ़े, लेकिन आपको करना है तो इमाम हुसैन के नाम पर आज आपको पढ़ना है तो इमाम हुसैन के नाम पर मीलाद करें, ना शरीफ पढ़ें, बयानात करें, आप कनीज़े फातिमा पढ़कर बयान करें, करबला के मैदान का वाक़या बयान करें, हज़रत बीबी ज़ैनब की बीबी सकीना की हिस्ट्री बताएं, हज़रत सुकरा की हिस्ट्री बताएं, उनकी तारीख बताएं। लेकिन आज हमारी माँ बहनें मरसिये पढ़ रही हैं, लेकिन ये मरसियों की किताबें जो है मरसियों की लिखी हुई है, हमारी किताबें लिखी हुई थोड़ी सी है, हमारी किताबें नहीं है। खुदारा ये जो हम और आप कौल अफ़आल ये तमाम कामों को जो अंजाम दे रहे हैं, ये हुसैनी नहीं है। हुसैनी काम जो है हमारे हम और आप इमाम हुसैन के नाम पर ताजिया बनाए और उसको ताजिया बनाने के बाद में हम और आप बड़े अमन और सुकून से उनकी याद मनाएं और इबादत करें, मस्जिदों में बैठकर नमाज पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, इमाम हुसैन के नाम पर जो निफली रोजे हैं और रोजों को रखें, क्योंकि मेरे इमाम ने महीनों तक खाना न खाया। बताइए हम अब आपसे पूछेंगे हम हुसैनी हैं या यजीदी? बताएं आप। हम आप खड़े उठा रहे हैं, हम आप कहीं मेहंदी निकाल रहे हैं, हम आप कहीं गलत। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये मुहर्रम के महीने में हम आप छड़े निकालते हैं, मेहंदियाँ निकालते हैं और ताजिए निकालते हैं। इसके साथ साथ में सबसे बड़ा हराम काम तो ये करते हैं, अपनी माँ बहनों को साथ में लेकर चलते हैं। बताइए साहब, अपनी माँ बहनों को लेकर चलती हैं साथ में। अब आपको मालूम है, आपको अपना होश है कि हमारे दूसरा मोमिन भाई हमारे कितने धक्के मार रहा है, कितने मार रहा है। जब हमें को अपना होश नहीं है तो हमारी माँ बहनों को कितने धक्के लगते होंगे। बताइए, हमारी माँ बहनें मुहर्रम शरीफ में जाती हैं तो मेकअप करके जाती हैं। बताइए, ये मुहर्रम का महीना है, पाक साफ पाकीज़ा महीना है। ये मुहर्रम का महीना दर्ज ये देता है कि इमाम हुसैन ने अपने जिस्म से सर को जुदा कर दिया, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ ना दिया, नाना की शरीयत को बचा लिया, कुरान पाक को बचा लिया और इन मुसलमानों को हम तक भेज दिया। ये मुहर्रम का महीना बताता है। लेकिन ऐसा पूरे साल में 12 महीने में सबसे ज्यादा गुनाह इसी महीने में होते हैं। बताइए, इसी महीने में सबसे ज्यादा गुनाह होते हैं हमारा होते हैं या नहीं? लेकिन हमारा आपको करना चाहिए जो जायज काम करना चाहिए। हमारा आप समझ नहीं रहे हैं, हालांकि हमारी उम्मती मुसलमान का हाल तो बेहाल होगा। अगर सच्ची मोहब्बत इमाम हुसैन से, इमाम पाक से करते होंगे तो आज से कोई इन
धागों पर, और ये कपड़ा हरा कपड़ा आता है अलमेनारा क्या बोलते हैं, इस पे कभी फातिहा नहीं दिलाना, फातिहा खुद दिलाओ। हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, मसलक आला हज़रत वाले हैं, फातिहा दिलाएंगे और दिलाते रहेंगे। औलिया अल्लाह वाले हैं, लंगर करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन जो जायज काम है जहाँ तक वहीं तक रखिए। ये छड़ उठाते हैं, ये हराम कर रहे हैं हम। इमाम हुसैन को कितनी तकलीफें होती होंगी, हमारा आप ढोल बजा रहे हैं, ये यजीद पलीतों के साथ में शामिल हो रहे हैं। आप करबला का मैदान सुनेंगे, करबला की खुशबू सुनेंगे, सालों साल पूरी उम्र खत्म हो जाए तब भी खत्म नहीं होगी करबला की खुशबू। अगर आज एक मुसलमान की बहन की बेटी के साथ में अगर कोई उसके सर से दुपट्टा उतार ले तो क्या होगा बताइए? तमाम मुसलमान खिलाफ हो जाएंगे, किससे खिलाफ हो जाए। लेकिन आज मेरे आका इमाम हुसैन की उसी करबला के मैदान में उनकी शहजादी, जिन शहजादियों के चेहरे को, जिनके सर के बाल आसमान के फरिश्तों ने देखे होंगे, उनके सर से दुपट्टे खींचे गए, वो बीवियां जिनके आसमान के फरिश्तों ने चेहरे नहीं देखे, उन बीवियों के, शहजादियों के हाथों में बेड़ियां डाली गई, उनके हाथों को बांधा गया, उनके पैरों में बेड़ियां डाली गई। आज इमाम हुसैन के चाहने वाले कैसे हैं हम बताइए? इमाम हुसैन के चाहने वाले कैसे चाहने वाले हैं? हमारा अपने आप पर रोना आता है कि हमारा आप इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। खुदारा इन तमाम बातों से हमारा आपको गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए, इन तमाम चीजों से बचें। अल्लाह उसके रसूल का खौफ दिल में रखे, फिर देखें इमाम हुसैन आपसे कितनी मोहब्बत करें, आप इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत करें। खुदारा अल्लाह तबारक व तआला की मैं बारगाह में तौबा करता हूँ मालिक कि मेरे कहने सुनने बोलने में किसी किस्म की कोई गलती है, लर्जिश हुई मालिक, तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी बातु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे। करबला का ये वाक़या है, जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन करबला का वाक़या खत्म नहीं होगा। इसलिए आप तो ये करें कि इंशाअल्लाह ताला हर साल एक मुहर्रम से लेकर 11, 12, 15 मुहर्रम तक जितनी आप इस्तेमाल सलाहियत रखते हैं, यहाँ ऐसे ही स्टेट लगवाएं और आधा घंटे बयान सुने, लेकिन सुने जरूर। जब तक अपनी तारीख नहीं पढ़ोगे तो मिट जाओगे, अपनी तारीख सुनोगे नहीं तो मिट जाओगे। क्योंकि ये करबला के अब वाक़या है, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और करबला वालों के साथ में आप जो बताया गया इस तरीके से चले और इस तरीके से उठे बैठे तो आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकती। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे और आपको शरीयत मुताहरा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सलाम के लिए खड़े हो।